السلام علیکم، میں ہوں حکیم محمد شہزاد اور آج ہم حاضر ہوئے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ، اور وہ ٹاپک ہے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد کر دینا۔ ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد کر دینا یہ عام مشغلہ ہو گیا ہے۔ میرے نوجوان بھائی، میرے نوجوان ساتھی، نوجوان طبقہ اس سے بہت بے خبر ہے۔ یہ کتنا خطرناک اور ہلاک کر دینے والا اور جان لیوا مرض ہے۔ یہ مرض انسان کو بالکل کھوکھلا بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیے، میں جتنے بھی یوٹیوبر ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، میں کسی کو بھئی اس نے یہ کیوں کہا، اس نے یوں کیوں کہا، وہ یوں کیوں کہہ رہا ہے، اس نے ایسا کہا۔ آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پر اور بہت سی جگہ دیکھتے ہیں، ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں، جس نے 20 سال بھی ہاتھ کا استعمال کیا ہو، 7 خوراکوں میں ٹھیک ہو گیا، 10 دن کی دوا میں ٹھیک ہو گیا، 15 دن کی دوا میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک ناممکن بات ہے، صرف ایک دل لبھانے کے لیے ہے۔ نہیں تو یہ جو ہاتھ سے آدمی تنہائی میں ہاتھ سے جو ہے جلک لگا کر کے، ہاتھ سے جھٹکے دے کر کے جو ہے منی کو خارج کرتا ہے، لذت حاصل کرتا ہے، اتنا بھیانک اور پرخطر معاملہ ہے اس بیماری کا، جس کے آپ بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ بعض آدمی اتنا، اس کی حس اتنی بڑھ جاتی ہے، اگر اس کے سامنے کوئی کسی چیز کا ذکر پیدا ہو جائے، یا کوئی عورت وغیرہ اس طرح آ جائے، یا پینٹ کی، پیجامے کی، یا کسی بھی طرح کے ہلکی سے رگڑ لگ جائے، اس کے اندر جو ہے یہ آدمی خارج ہو جاتا ہے۔ بعض کا جو ہے نا کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، بعض جو ہے یہاں تک کہ نوبت آتی ہے کہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک مرض ہے، اور جو لوگ یہ کام کو کرتے ہیں وہ سمجھ لے اپنے آپ کو بہت سی بیماریوں کے واسطے تیار کر رہے ہیں۔ بہت اچھے ڈاکٹروں کی رپورٹ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر لکھتے ہیں، میں نے جو ہے اتنے مریضوں کا، کئی سو مریضوں کا پتھری کا علاج کیا، جن میں 265 لوگ وہ تھے جو لوگ اپنے ہاتھ سے اپنے طاقت کو ختم کر چکے تھے۔ ایک ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ان کو جلک لگانے کی، ہاتھ سے مشت زنی کرنے کی، ہینڈ پریکٹس کرنے کی عادت تھی۔ اس نے اس کو کیا، اور اسے کرنے کے بعد اس کو پیشاب کا تقاضا ہوا، اس نے اپنے عضو کو فوراً دھو دیا، اس سے عضو کو فالج ہو گیا، عضو کو فالج ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ جو بیماری ہے، جو لوگ، جو لڑکے، جو اس کام کو عورتیں بھی کرتی ہیں اور مرد بھی کرتے ہیں، جو آدمی اس کام کو کرتا ہے وہ سمجھ لے دنیا میں جتنی بیماری ہیں، یہ بیماری خطرناک سے خطرناک بیماری اس کے جسم کے اندر جنم لینے والی ہے، پیدا ہونے والی ہے۔ یہی وہ جوہر ہے جس سے انسان بیماریوں کو دفع کرتا ہے۔ بیماری جسم کے اندر داخل ہونا چاہتی ہے، اسے داخل نہیں ہونے دیتی۔ اس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، امیونٹی بہترین ہوتی ہے، جس سے مرض کو دفع کیا جاتا ہے، اور یہ آدمی اپنے ہاتھوں سے اس طاقت کو برباد کر دیتا ہے۔ بعض نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ جب مجھے تمنا ہوتی ہے، دن میں کو 3 مرتبہ کر لیتا ہوں۔ تو اللہ کے واسطے آپ کے سامنے میں بنتے کرتا ہوں، آپ یہ کام نہ کریں۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ دل کے مریض، پھیپھڑوں کے مریض، گردوں کے مریض، اعصابی مریض، اور بالکل بے جان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے لیے زندگی بھی ایک جو ہے بے رونق ہو جاتی ہے۔ دیکھنے میں زندگی ہوتی ہے پر زندگی کچھ نہیں ہوتی۔ میں بار بار اپنے ویڈیوز کے اندر یہ بات کہتا ہوں، آپ ان چیزوں سے رکیے۔ اس میں آدمی کام کرتا ہے، عضو کسی کا آگے سے باریک، پیچھے سے موٹا، پیچھے سے باریک، آگے سے موٹا، اس طریقے سے جو ہے نا یہ بہت سی بیماریاں یہ کام کرنے سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ دل دماغ کمزور ہو جاتا ہے، ہلکا سا کام کرتا سستی چڑھ جاتی ہے، ہلکا کام کرتا تھک جاتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا بھاگا نہیں جاتا، اور یہاں تک کہ اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، آنکھوں کے نیچے سیاہی آ جاتی ہے، چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے، آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا، شادی کا نام لیے تو ڈرتا ہے، بھاگتا ہے۔
یہ چیزیں سب الٹا کام کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ میرے نوجوانوں، اس جوانی کی حفاظت کرو، اس جوانی کی حفاظت کرو۔ خدا کی قسم، اگر آپ اس جوانی کی حفاظت کرو گے، تم دنیا کے اپنے اندر بادشاہ والی لذت محسوس کرو گے۔ ہاں، اچھے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی دنیا کے اندر یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، جو چیز آپ سوچو گے آپ اپنے اندر وہ چیز محسوس کرو گے۔ کیوں؟ جب آدمی تندرست ہوتا ہے، خدا کی قسم، ایمان کے بعد اگر کوئی دنیا کے اندر دولت ہے، وہ تندرستی کی دولت ہے۔ ایمان کے بعد اگر کوئی دنیا کے اندر اگر کوئی دولت ہے تو وہ تندرستی کی دولت ہے۔ اس کے سامنے سب نعمتیں، سب کچھ، سب ہیچ ہیں، بے فائدہ ہیں۔ اس کے سامنے اگر آدمی کی تندرستی ہے تو جھوپڑی کے اندر بھی راجا ہے، اور ایک آدمی بیمار ہے تو اگر وہ محل کے اندر رہتا ہے اور ہزاروں، سینکڑوں ہزاروں خدام اس کے نیچے کام کرتے ہیں، اگر وہ اس چیز کا بیمار ہے تو اس کی زندگی کچھ بھی نہیں، اس کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ ہے وہ تندرستی۔ کھانا اچھا لگتا ہے، پہننا اچھا لگتا ہے، پڑوسی کے ساتھ بات کرنا اچھا لگتا ہے، بیوی کے ساتھ بات کرنا اچھا لگتا ہے، اور سبھی کچھ اچھا لگتا ہے۔ اور جس وقت یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے پھر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ زندگی بے آرام ہو جاتی ہے، بے سکون ہو جاتی ہے، آنکھیں سیاہ ہو جاتی ہیں، اندر کو گھس جاتی ہیں، چہرہ کے اندر چہرہ ڈراؤنا ہو جاتا ہے، خوف اس کے چہرے سے برستا ہے، اور انسیت و محبت جسے دیکھ کر اپنائیت، جس چہرے کو بار بار دیکھنے کی تمنا ہو، وہ چیز کے چہرے پر نہیں رہتی۔ تو میں یہ آج لے کر کے آیا تھا، آپ اس مرض سے بچیے۔ اس میں آپ جو ہے بہت بیماری کو دعوت دے رہے ہیں۔ انسان کے جو ہے نا شوگر پیدا ہو سکتا ہے، اور جو ہے جسم کے اندر خشکی پیدا ہو سکتی ہے، گٹھیائی مرض پیدا ہو سکتا ہے، بواسیر پیدا ہو سکتا ہے، ٹی وی کا مرض پیدا ہو سکتا ہے، اور جو ہے نہ جانے کیا کا امراض پیدا ہو سکتا ہے، ارکن نسا ہو سکتا ہے، اور گٹھیا کا مرض، سائٹکا وغیرہ، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ یہ اتنا خطرناک مرض ہے، کوئی مرض اس کے ایسا نہیں جو اس کے بار ہو۔ کیوں؟ جس وقت انسان کی باڈی کمزور ہو جاتی ہے، اس کی امیونٹی ختم ہو جاتی ہے، قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے کوئی بھی بیماری آ کر گھیر لیتی ہے۔ بار بار کا نزلہ ہونا، بار بار زکام ہونا، بار بار کھانسی کا ہونا، بار بار بخار چڑھنا، تو یہ سب چیزیں جو ہے اس جسم کے اندر سے جب یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے تو پھر بار بار یہ بیماری آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے پھر نئی نئی بیماری جسم لیتی ہے، اور آپ کی زندگی تب برباد ہو جاتی ہے۔ نہ کھانے کا مزہ، نہ ہنسنے کا مزہ، نہ اڑنے کا مزہ، نہ کچھ کہنے کا مزہ، کوئی مزہ نہیں رہتا۔ اور آپ دیکھنے پتہ نہیں کیا سمجھتے کہ ہم نے کیا کر لیا۔ آپ یہ مت کریں، آدمی کوئی سا بیمار ہو، فٹ ایک دم جو ہے نا موبائل اٹھاتا ہے اور ویڈیو دیتا ہے، کوئی اس کے بارے میں کوئی ویڈیو دیکھی جائے، آپ دیکھیں گے بھئی اتنی خوراک کھانے کے بعد، چاہے آپ نے 20 سال یہ کیا، وہ جب 20 سال کی بات چھوڑیے، 5-7 سال کے بعد بھی معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ نہ وہ سدگی رہی، نہ گھی دودھ رہا، نہ وہ بے فکری رہی، اور نہ وہ ماحول رہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اس سے بچیں۔ جب تم جوان ہو جاؤ، اپنے دوست کے باپ کو یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو کہ شادی کے بارے میں کہے تو شادی ہو جائے، اس بیماری سے بچیے۔ اگر آپ اس حالت میں شادی بھی کر لیتے ہیں، کچھ کر بھی لیتے ہیں، تو جو اولاد ہونے والی ہے وہ بیمار، ہمیشہ بیمار، ہمیشہ بیمار، 24 گھنٹے بیمار۔ اب یہ مرض، اب وہ مرض، جب تمہارے اندر یہ طاقت موجود نہیں تھی، عورت کے اندر سے بچے کے اندر کہاں سے طاقت پیدا ہوگی؟ تو اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے درخواست کروں گا، آپ اس کام کو چھوڑ دیں اور صحیح طریقہ اختیار کریں۔ جو خواہش پوری کرنے کا، اپنی تمنا پوری کرنے کا جو اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے شادی کرنے کا، آپ اس پہ عمل کریں، آپ کی زندگی کے اندر بہار ہوگی۔ اب جو ہے ہم ماں باپ بھی ایسے ہو گئے ہیں، توجہ نہیں کرتے کہ میری اولاد ہو گئی ہے، اسے مجھے شادی بھی کرنی ہے، ہو جائے گی، ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ ارے بھائی، ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، اپنے بچوں پہ ذرا خیال کرو، اپنے بچوں کے چہروں کو دیکھو، چہرے کس طرح اتر گئے ہیں۔ بعض آپ نوجوان دیکھا ہوگا، چہرے پہ جو ہے نا کالے کالے پھنسی نکلنے شروع ہو جاتی ہیں، جسم پر کالے کالے دھبے بننے شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی خون کی کمی کا مرض ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا آج ہم لے کر کے آئے تھے جلک کے نقصانات اور اس کی تباہ کاریاں، اور کن کن بیماریوں کے اندر یہ آدمی مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ آج سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے کہ آج کے بعد ہم یہ کام نہیں کریں گے۔
صحیح زندگی گزاریں گے۔ تھوڑا اگر شادی بھی نہیں ہو تھوڑا صبر کیجئے، تاکہ جو ہے آپ کی شادی ہو جائے اور آپ صحیح زندگی گزار لیں۔ آپ لوگ ہاتھوں کے اپنی طاقت برباد کر کے، راتوں والی دوائیوں کھا کر کے، اس طرح کی یہاں سے وہاں سے دوائی کھا کر کے کچھ دن آپ کام چلا سکتے ہیں، پر آگے کام چلنے والا نہیں ہے۔ پھر آپ خون کے آنسو رہو گے۔ آنسو ختم، خون چالو، خون بھی ختم، اب کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ چیز واپس لوٹ کر کے آنے والی نہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بہت لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اور اپنے سامنے بھی روتے ہوئے دیکھا کہ حکیم جی اس طرح کی بات ہو گئی ہے، پر افسوس صد افسوس، کچھ نہ ہو سکا، اور یہاں تک کہ مکان بیچ کر کے لگا دیا، سب کچھ لگا دیا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ آج وقت ہے، آج پہچان لو، سمجھ لو، جان لو، تو کچھ بچ جائے گا، نہیں اس کے بعد کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنے نوجوان بھائیوں سے، نوجوان دوستوں سے شیئر کیجئے ہمارا یہ ویڈیو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کتنا خطرناک اور کتنا بھیانک مرض ہے جس کو ہم کر رہے ہیں، اور صحیح راہ دکھانے والا اور صحیح بات بتانے والا آپ کو ملنا مشکل ہے۔ آپ حکیموں کے گھر بھریں گے اور ڈاکٹروں کے گھر بھریں گے، اپنے گھروں کو بیچ کر کے، پھر بھی کچھ ہونے والا نہ ہوگا۔ اس لیے آج رک جائیے، اللہ کے واسطے رک جائیے، اور جو ہے اپنی زندگی کو بہتر بنائیے۔ 5 وقت نماز پڑھیے، اچھا مول اختیار کیجیے۔ انشاءاللہ جو آپ کی زندگی بچی ہے، ہنسی خوشی سے، پیار محبت سے گزر جائے گی، اور ہر زندگی کے لمحات کے اندر بہار ہوگی، خوشیاں ہوگی، مسکراہٹ ہوگی۔